السلام علیکم. آج جانا سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد صدیق. یو آر واچنگ آپ تک نیوز HD. موضوع ناظرین، دنیا کے تمام ممالک کرونا وائرس کی زد میں ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے. مزدور طبقہ ہی نہیں بلکہ سفید پوش طبقہ بھی اس معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی جو موجودہ حالات ہیں وہ بھی کسی بھی دوسرے ملک سے مختلف نہیں ہیں. پاکستانی حکومت نے ان حالات میں موجودہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور عوامی نمائندگان خصوصاً MP MNAs انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں کس حد تک اپنے عوام سے رابطہ کیا ہوا ہے. ہاں سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ موجودہ حالات جو ہیں پاکستان کے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام میں کوئی احساس ذمہ داری ہے؟ جی بالکل. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا اور یہاں اظہار خیال کا موقع دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہاں میں آپ کی کال پہ پروگرام ریکارڈ کروانے کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں دیکھتا آیا ہوں دفعہ 144 اور لاک ڈاؤن کی عوام نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. آپ کا سوال کہ کیا احساس ذمہ داری ہے، میرے خیال میں تو عوام کو احساس ہے نہیں. ہمیں ایک قوم بن کے یہاں پہ کام کرنا پڑے گا، حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا. یہ ایک وبا ہے جس سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو ساتھ دینا چاہیے. حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، دفعہ 144 کا اعلان کیا، موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کا پابندی لگائی، لیکن عوام کو احساس نہیں ہے کہ وہ کس بیماری میں گر چکے ہیں، کیا مصیبت ان کے گلے پڑ رہی ہے. انہیں اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے. انتظامیہ جو ہے، انتظامیہ اس کا کیا کردار ہے؟ کیا وہاں پولیس فوج موجود نہیں ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے وہاں انتظامیہ کو یا موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، انتظامیہ کی بات کی جائے تو اسسٹنٹ کمشنر DC اپنی سے پوری کوشش تو کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سے لوگوں کو حوالات کی سیر بھی کروائی ہے، FIRs بھی دے رہے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ جب تک عوام کے اندر خود احساس نہیں ہوگا انتظامیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اچھا، عوامی نمائندگان جو ہیں خصوصاً MP MNA جو اس وقت الیکٹڈ ہیں، تو وہ اپنے حلقوں میں موجود ہیں یا ان کا اپنی عوام کے ساتھ کوئی رابطہ آپ نے دیکھا؟ کہیں عوام الناس کے ساتھ آپ رابطے میں رہتے ہیں تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ وہ کہاں غائب ہیں؟ اگر موجود ہیں تو کس پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں MNAs کی، MPs کی، سیاستدانوں کی، کسی بھی حد تک کونسلر ہیں یا MNAs ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کا ساتھ دے رہے ہیں. عوام کے مسائل کو انہیں احساس ہے. حکومت نے اعلان کیا کہ لوگ گھروں میں رہیں، دفعہ 144 کا نفاذ کیا، تو سب سے زیادہ جو عمل کر رہے ہیں حکومتی احکامات پر وہ یہ کہ MNAs MPs ہیں، وہ آپ کے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں. انہوں نے باہر نکل کے یہ تک نہیں دیکھا کہ عوام ان کی کیا کر رہی ہے، کیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیہڑیدار طبقہ جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہے. جو ڈیلی جاتا تھا، گھر سے نکلتا محنت مزدوری کے لیے، دن بھر کام کرنے کے بعد اسے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے 400-500 ہزار کا کماتا تھا، وہ 9-10 دن سے مسلسل یہ لاک ڈاؤن کے عرصے میں بے روزگار بیٹھے ہیں. MNAs اور MPs نے یہاں تک نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے یا کس حال میں نہیں ہے، بس وہ حکومتی احکامات پر عمل بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے. اچھا، انڈیویجلی مطلب وہ اپنے طور پہ یہ عوام الناس کو جو اس غیر معمولی چیلنج سے نبٹنے کے لیے نبرد آزما ہے، خصوصاً غریب طبقہ، ٹھیک ہے، تو ان کو انہوں نے کیا پیغام دیا ہے ان کے حلقے میں نہ آ کے؟ دیکھیں، ہمارے آپ تک نیوز کے رپورٹر ہیں، نوجوان کالم نگار ہیں سفیان نواز صاحب، انہوں نے آج ایک عوام میں جا کے عوام کے تاثرات جانے ہیں. پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ناظرین، ہم پہلے چلتے ہیں سفیان نواز ساکی کی رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اسٹوڈیو میں واپس آئیں گے اور اپنی بات کا تسلسل جاری رکھیں گے. سے میں سفیان نواز ساکی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کے باعث جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو آج 11واں روز ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں NA 114 اور PP 125 کے علاقے میں، اور یہاں کے عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ان کے MNA اور MP نے جو ہے وہ ان کے لیے کیا کیا. یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے اور مزدور طبقہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہاں کے سیاستدانوں نے MNA اور MP نے یہاں کے عوام کے لیے کیا کیا؟ یہ صرف اپنے آدمیوں کو نواز رہے ہیں. یہاں کے سیاستدان سارے کیا یہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ 0% ہے.
ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کریں، مجبوری ہمارے یہاں اور نمائندے بھی نہیں نا، یہ بھی مجبوری ہے. تھینک یو. گورنمنٹ سطح پہ راشن کا تقسیم کا اعلان ہوا، کیا مل رہا ہے دیہڑیدار مزدور طبقے میں؟ کسی طبقے میں نہیں مل رہا، صرف آپ نے بندہ ہی نواز رہے ہیں بس. توقع آیا کتوان مل سے؟ امید بھی نہیں ہے. محمد ہاشم جی تھوڑے حلقے کے ایم این اے تے ایم پی نے اس لاک ڈاؤن کی صورت حال تھوڑے سکے کیتا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ آٹا یوٹیلٹی اسٹور پر ہے جی جی، کس ریٹ میں؟ یہ 805 روپئے ملے. ٹھیک ہے. ایک ہفتہ تو اتنے لاک ڈاؤن ہے، اس کے علاوہ سارے ایم پی تے ایم این اے وغیرہ تے سیاسیاں عوام واسطے کیا کیتا ہے جو کہ مزدور وغیرہ؟ مزدور طبقہ بڑا پریشان ہے جی. لاک ڈاؤن تو قریب دیہڑی دار جو ہے نا انہوں نے گھر آٹا ہی کوئی نہیں، بیچارے بڑے پریشان ہیں. حکومت انہوں سے کچھ نہیں کر رہی جی. عوام دا ووٹ دینے کا کیا مقصد ہے؟ عوام دا ووٹ دینا ہے بھائی، خدمت کرے نا عوام دی. عوام نے نمائندگی کی خدمت نہیں کر رہے جی. بس ٹھیک ہے. مقامی چوکی والے دن لیے جی، کوئی یعنی کہ توجہ کوئی نہیں. عوام بالکل کھلے ہوئے جی، کوئی توجہ نہیں دے رہی. عوام کا کوئی احساس نہیں کر رہے جی. عوام اپنی مرضی نال ودی ہوئی جی. یا مہربانی کی جائے، چوکی والے نے توجہ کی جائے. عوام حق نہ ہوا جی. تمہیں پتا ہے کہ کرونا کی وجہ تو لاک ڈاؤن ہے، تقریباً ہفتہ ہوتا پیا لاک ڈاؤن، لیکن اتنے سیاسیاں ایم این اے ایم پی تے واسطے کیا کیتا؟ 0/0. کچھ کسی نے مستقبل کے دیکھ رہے ہو؟ کیا مستقبل ہے یہ؟ ان کا بھی نہیں ہے، ہمارا تو ویسے بھی نہیں ہے. ایسا عوام کا نہیں. آپ نے عوام نے جو ان کو منتخب کیا کس لیے کیا تھا، اور کیا انہوں نے عوام کی نمائندگی کیا؟ یہ 1% بھی نمائندگی نہیں کی عوام کی انہوں نے. میرا نام محمد اسلم ہے جی. تو تقریباً ہفتہ ہو گیا، دکانیں بند ہو گئی، مزدور طبقے کی داد رسی واسطے ایم این اے تے ایم پی اے تے کیا شاید کوئی نہیں کس سے کیتا. ہر کوئی بخت مرد پہ گھر پہ ہے تو باہر نکلنا پولیس دینی ہے، تو پولیس بڑا خرچہ بڑائی کھڑی ہے جناب. جہاں کوئی لبدا ہے، کوئی موٹر سائیکل والا وہ نہیں لب کے 5000 لا کے ساڑ دیں، تو بڑا خرچہ بڑائی کھڑی. پولیس کی عید ہو گئی ہے. نہیں. ایم پی اے نے یا ایم این اے نے ووٹ دینے کا تا کوئی مقصد حل ہوا؟ بڑی غلطی ہوئی ہے جی. حکومت بنی ہے عمران خان دی تو بندے بڑی گالیاں کر دیں، بعد 2 دن پہ بچن پٹیں پے. نام مدثر شریف نام. کرونا کی وجہ تو ملک بھر لاک ڈاؤن ہے، اتنے علاقے بھی ہے. ایم این اے ایم پی اے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ ایم این اے ایم پی صرف ووٹ لا کے اپنے گھر بیٹھے غریب عوام کا خیال نہیں کریں دے، کوئی نہ کریں تو کوئی ماسک دے میں نہیں صحیح کریں. تو ووٹ کس سوچ کی بنیاد دیتے ہیں؟ اسی اس سوچ کی بنیاد دیتے ہیں کہ عوام دے رفاع عامہ کام کرے سن، غریب دا ساتھ دے سن، غریب دے نال کھڑے ہو سن. پر بالکل مخالف سوچ نکلی کہ وہ اپنے صرف ووٹ لا کے گھر بہ گئے، غریب دا ہمدار کوئی نہیں. کوئی توقع ہے انہوں نے مستقبل؟ کوئی امید نظر نہیں آ رہی. جی ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی عوام الناس کا کیا خیال ہے، عوام الناس کیا کہتے ہیں، تو اسی حوالے سے مزید جو ہے نا پوچھتے ہیں. ہاں صاحب، کیا عوام الناس کی رپورٹ آپ نے بھی دیکھی، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد عوام الناس اور عوامی نمائندگان کا اعتماد کس حد تک بحال رہے گا؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن کے اس پورے عرصے میں جہاں تک ہم نے خود سروے کیا ہے، خود دیکھا ہے، سرکار باز آتی کی ہم رپورٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاست دان ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز لوٹیکریسی کا کردار ادا کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. انہیں صرف ووٹ سے مقصد ہے عوام کس حال میں جی رہی ہے، کیا کر رہی ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور سوا اگر ایک حلقے کی بات کی جائے جہاں کی ہم رپورٹ دکھا رہے ہیں، این اے 114 اور پی پی 125، تو یہاں صرف 2 ہی لوگ ہیں، 2 ہی سیاسی دھڑے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑتے ہیں، اور ان میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے. عوام کی مجبوری ہے کہ ان 2 میں سے کسی ایک کو انہوں نے ووٹ دینے ہیں. تیسرا آپشن ان کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی تیسرا آپشن ہو تو میرے خیال میں عوام اسے سلیکٹ کرنے کی کوشش کرے اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں. اچھا، حکومت پاکستان مختلف انداز میں امداد کے اعلانات کر رہی ہے، جس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے خصوصی طور پہ انصاف امداد پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کی آن لائن رجسٹریشن بھی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کتنے دن لگ جائیں گے؟ عوام الناس کو انہوں نے 4000 روپے دینے ہیں، تو اس کو لینے کے لیے عوام الناس کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑے گے، اور کیا یہ شفافیت کے ساتھ ہر مستحق کے پاس پہنچے گی؟
देखें जहाँ तक अवामी हुकूमती इमदाद का तल्लक है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐलान तो कर दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रही है जिसमें सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और नाम चाहिए। इसकी तस्दीक डीसी नादरा के थ्रू होगी, फिर डीसी तस्दीक करेगा, डिप्टी कमिश्नर मुतलका जिले का। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल में नादरा से डाटा कलेक्ट करने के बाद डीसी के पास जब आएगा तो ज़ाहिर डीसी खुद तो तस्दीक उसकी नहीं कर सकता, वो अपने नीचे मुतहद अमले को भेजेगा। तो मेरे ख्याल में एक लंबा प्रोसेस होगा। इसमें ये भी हो सकता है कि जो मुतलकीन हैं, सियासतदान हैं, वो प्रेशर डलवा के हकदारों को रिजेक्ट करवाएं और अपने जो उनके जिनको वो नवाजना चाहते हैं उनका नाम शामिल करवा दें। पर ये जो पैसे मिलने का तरीका है वो तो उम्मीद है कि टेलीकॉम कंपनी के जरिए जाएगा तो शफाफ होगा, लेकिन नाम सेलेक्ट करने का जो तरीका है उसके हवाले से हमारा जो है अवाम है हमें कि क्या सियासतदान प्रेशर नहीं डालेंगे उस पर। जहाँ तक हमारा ख्याल है तो सियासतदान जरूर प्रेशर डालेंगे कि उनके चेहरे पे नवाजे जाए। मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान और मीडिया को इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखें, मीडिया दो किस्म के हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे नेशनल चैनल्स हैं, नेशनल अखबारात हैं। दूसरा है सोशल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतनी जहाँ तक बात की जाए कोरोना के हवाले से, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अवाम में खौफ और रास फैलाने की मुकम्मल कोशिश तो की है। इस हवाले से उनका साथ सोशल मीडिया में भरपूर दिया है। अवाम ने खौफ की कैफियत पैदा कर दी है। उन्हें चाहिए था कि लोगों को एजुकेट करके सोशल मीडिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, 95% जो खबरें वहाँ होती हैं वो गैर तस्दीक शुदा होती हैं, जाली खबरें होती हैं, जिनको देख के अवाम फॉरवर्ड भी कर देती है और उन पर यकीन भी कर लेती है। तो मेरे ख्याल में मीडिया को मुस्तक़ किरदार अदा करना चाहिए ताकि जो ये आप कहते हैं कि सोशल मीडिया या नेशनल हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो एक जो पैगाम है वो इस हवाले से दें कि डरना नहीं है, लड़ना है, तो उसके बजाय जो है वो डर और खौफ जो है वो अवाम उन्नास में पैदा कर रहे हैं। आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि अवाम उन्नास को कोई पैगाम? देखिए जी, डर और खौफ तो ज़ाहिर मौजूद है। हम अपने ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से ये पैगाम देंगे कि ये वाकई वबा जरूर है, लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर हम एहतियात करें। तो हमें सिर्फ एहतियात करनी चाहिए, हाथ वगैरह धोने चाहिए, जैसे हुकूमती सतह पे कहा जा रहा है, एहतियात पर जोर दिया जा रहा है, हमें जरूर करनी चाहिए। दूसरा, इसमें इंतजामिया भी अगर साथ दे तो ही मुमकिन है, क्योंकि हमारी अवाम में एहसास जिम्मेदारी है नहीं। अगर इंतजामिया फोर्स करे, लोगों को बाहर ना निकलने दे, अपने जो कानून आ रहे हैं उन पे अमल दरामद करवाए तो इंशाल्लाह हम इससे निपटने में कामयाब। अच्छा, जब भी कोई वबा आती है पाकिस्तान पे, अपने मुल्क में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो पाक फौज का एक किरदार जो है वो हमेशा दिखाई देता है। तो अब आप पाक फौज के हवाले से और खसूसन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी जानों की जो है उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख के इसी मकसद के लिए जो है। तो आप पाक फौज डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के किरदार को किस हवाले से देखते हैं? देखें, पाक फौज की जहाँ तक बात है, हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने आवाम का साथ दिया है। सरहदों पे हमारी मुहाफ़िज़ है जिनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। सिलाब है, कोई भी मुश्किल है, ज़ल्ज़ला है, कोई भी आसमानी आफत है, उन्होंने पाक फौज ने हर तरह से साथ दिया है, आप भी दे रहे हैं। इस वबा में पाक फौज के साथ साथ डॉक्टर्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मेडिकल स्टाफ जैसे नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ है, एक कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। तो हमें इनको वैसे सलूट भी करना चाहिए कि इतने मुश्किल घड़ी में यहाँ आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। और हम हुकूमत से अपील भी करेंगे कि पैरामेडिकल स्टाफ्स और नर्सेज वगैरह डॉक्टर जो उसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं उन्हें मुकम्मल हिफाजती किट दें। यहाँ मैं अगर मीडिया की बात न करूँ, मीडिया के फील्ड वर्कर्स जो हैं, जो फील्ड में जाकर आवाम को आगाही दे रहे हैं, उनकी मैं उन्हें सलूट पेश न करूँ, उन्हें खराज तस्लीम पेश न करूँ तो ये ज्यादती होगी कि वो बगैर हिफाजती इंतजाम के फील्ड में जाते हैं, आवाम को आगाह रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर पाक फौज और बाकी जो जहां कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं, हमें उनके इसको इकदाम को सराहना चाहिए।
جی جواد وسیم خان سینئر رپورٹر آپ نیوز، میں آپ کے انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام پر آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اسٹے ہوم اسٹے سیف، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اپنے میزبان ملک محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔